نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اگر کوئی شخص معمولی سے معمولی نیکی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ دو ننھے شہزادے معصوم بچے وہ یتیم ہو گئے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے، اس سوچ سے کہ شاید یہ قافلہ ہمیں کسی شہر میں لے جائے گا، وہاں پر ہمیں کوئی پناہ دے دے گا، کچھ کھانے پینے کو دے دے گا تو شاید ہماری زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ اب دونوں بچے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب قافلے کے ساتھ جب چلے تو وہ سید زارے تھے، غیرت و حمیت تو ان کی گھٹی کے اندر شامل تھی۔ وہ چلتے رہے لیکن نہ انہوں نے کسی سے کھانا مانگا نہ کسی سے پانی مانگا۔ جب 3 دن گزر گئے اور وہ قافلہ شہر پہنچا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی، اب تو حالت ایسی بری ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر پیٹ میں کچھ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا، تو اے میرے بھائی اب ایسا کرو، ہم شہر پہنچ گئے ہیں، تم کھانے کی تلاش کرو اور کوئی رہائش کی تلاش بھی کرو کہ ہمیں کھانا بھی مل جائے اور کوئی رہائش بھی مل جائے۔ تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور شہر کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ کڑاکے کی دھوپ ہو رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا۔ تو اس بڑے بھائی نے کیا دیکھا کہ ایک رئیس گھر کے باہر اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سائے میں۔ تو وہ ننھے شہزادے دونوں اس مسلمان رئیس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم غریب الوطن ہیں، سید زادے ہیں، آپ ہماری کچھ مدد کر دیں، کچھ کھانے پینے کو دے دیں اور ہمارے لیے کوئی رہائش کا انتظام بھی کر دیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کریں گے تو ہم قیامت کے روز اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کروائیں گے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ تو وہ مسلمان رئیس کہنے لگا تم اگر سید زادے ہو تو اس پر گواہ لاؤ۔ تو وہ شہزادے کہنے لگے مسلمان رئیس سے کہ بھائی ہم کہاں سے گواہ لائیں، ہم تو غریب الوطن ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اپنا شجرہ پیش کرو۔ تو وہ کہنے لگے شجرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس رئیس زادے نے ان دونوں شہزادوں کو دھتکار دیا، کہا کہ بس بھیک مانگنے کی وجہ سے لوگ سید زادے بن جاتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس رئیس نے ان کو دھتکار دیا۔ حالانکہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید مشہور کرے اور آپ نہ جانتے ہوں کہ وہ سید ہے یا نہیں، تو آپ اس کی زبان کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی نسبت کا اظہار کس سے کیا ہے۔ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خاطر، ان سے عقیدت کے خاطر، ان کی تعظیم کے خاطر اس شخص کی مدد کر دیں، یا مدد نہ کر سکیں تو کم از کم پیار سے اور خوش اسلوبی سے اس کو منع کریں۔ لیکن اس رئیس کی بدبختی تھی کہ اس نے فوراً ہی دھتکار دیا ان سید زادوں کو۔ اب وہ بیچارے دونوں چلتے ہوئے کچھ آگے بڑھے اور دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب چھوٹا بھائی ننھا شہزادہ اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا میرے بھائی، جس طریقے سے اس آدمی نے ہمیں ڈانٹا ہے، اب ہم جس گھر کے سائے میں بیٹھے ہیں ایسا نہ ہو اس گھر کا مالک بھی آئے وہ بھی ہمیں بھگا دے۔ تو اے میرے بھائی، میرے اندر تو چلنے کی طاقت نہیں ہے اور لگتا ہے کہ اگر پیٹ میں کچھ نہ گیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا اے میرے چھوٹے بھائی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مصائب پر صبر کرنا تو یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے، اور کچھ نہ ملے 2 3 دن بھوک رہنا اور پیٹ پر پتھر باندھنا اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تو ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ اس لیے فکر نہ کرو، اللہ رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، جب تک صبر و شکر سے رہو۔ بس وہ یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اتفاقاً اس گھر کا مالک جو مجوسی تھا وہ بھی نکلا۔ اور وہ نکلا کیوں؟ کہ اس کی نیند خراب ہو گئی، تو اس غصے کے اندر نکلا کہ کون میرے گھر کے باہر باتیں کر رہا ہے کہ اس نے میری نیند کو خراب کر دیا۔ جب وہ باہر نکلا اور اس کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی تو اس مجوسی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس مجوسی نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ دونوں شہزادے کہنے لگے ہم غریب الوطن مسافر ہیں اور سید زادے ہیں۔
تو مجوسی نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ شہزادے کہنے لگے پہلے ہم نے آگے جو تم سے گھر ہے اس سے مدد مانگی اور ہم نے اسے بتایا کہ ہم سید زادے ہیں، لیکن اس نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں دھتکار دیا، اس لیے ہم وہاں سے مایوس ہو کر آئے ہیں اور آپ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تو مجوسی کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے، تم جس کے نواسے ہو، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس رئیس مسلمان نے تو تمہارے نانا جان کا کلمہ پڑھا ہے، کیا اس نانا جان کی وجہ سے بھی تمہارے ساتھ کوئی اس نے تعاون نہیں کیا، کوئی مدد نہیں کی؟ تو وہ شہزادے کہنے لگے نہیں، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ تو مجوسی کہنے لگا چلو آؤ، میں نے تو تمہارے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تمہارے نانا جان کے قصے میں نے سن رکھے ہیں کہ وہ اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ ہی بھلائی کیا کرتے تھے، ان کی سخاوت کے قصے بھی مشہور ہیں، ان کی شجاعت کے قصے بھی مشہور ہیں، ان کے مہمان نوازی کے قصے بھی مشہور ہیں، لہٰذا میں تمہارے نانا جان کی وجہ سے تمہاری عزت و توقیر کرتا ہوں، تمہیں کھانا بھی دیتا ہوں اور تمہیں رہائش بھی دیتا ہوں، آ جاؤ میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ دونوں شہزادے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس ان دونوں شہزادوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا اے بھاگ بھری، دیکھ یہ دونوں شہزادے وہ ہیں کہ جس کے نانا کے وسیلے سے تو نے اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ تیرے کئی سال تیری گود بھری نہیں ہو رہی تھی، تجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو نے اس کے مزار پر جا کر دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، تو اولاد ہو گئی۔ تو اس نانا کے یہ خاندان کے فرد ہیں، تو اگر ان کی تعظیم و توقیر کرے گی تو شاید تیری اور بھی اولاد ہو جائے اور اللہ تیری اور دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو وہ بھی نیک خاتون تھی مجوسی، لیکن تھی نیک۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بالکل میں ان دونوں شہزادوں کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں گی، حکم دو کیا چاہتے ہو؟ تو مجوسی کہنے لگا پہلے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے اچھے لباس پہناؤ، اور پھر باہر جب آ جائیں تو ان کو کھانا پینا دو تاکہ یہ آرام سے سکون سے کھا پی لیں۔ تو اس کی بیوی گئی، ان دونوں شہزادوں کو نہلایا دھلایا اور پھر کپڑے پہنا کر جب باہر لے کر آئی تو وہ ایسے شہزادے دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہوں۔ تو مجوسی کہنے لگا افسوس اس مسلمان رئیس پر کہ ان دونوں شہزادوں کی معصوم اور پیاری اور چاند جیسی صورتوں کو دیکھ کر بھی وہ رئیس نہ سمجھ سکا کہ یہ نبی پاک کے خاندان سے ہی ہیں۔ اب کیا تھا، اس مجوسی نے ان کو رہائش بھی دے دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان دونوں بچوں کو بھی تم اپنے بیٹے ہی سمجھو، اگر ہم ان کو ایک بیٹے کو ہم پال رہے ہیں، اگر ہم دو بیٹوں کو اور پال لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس مجوسی نے ان دونوں سید زادوں کو بھی اپنے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ رکھ لیا۔ اب جب رات ہوئی تو اس مسلمان رئیس زادے کی قسمت پھوٹی۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ قیامت کا دور ہے، وہ شخص بھی قیامت میں میدان آخرت میں کھڑا ہے، تو لوگوں کو اس نے دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم جنت الفردوس میں جا رہے ہیں، حکم ہوا ہے کہ جس نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ تو وہ مسلمان رئیس بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں۔ جب وہ داخل ہونے لگا تو جنت الفردوس کے دروازے پر جو فرشتہ تھا اس فرشتے نے اس کو روک لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ مسلمان رئیس کہنے لگا میں نے بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تو اس لیے دوسرے مسلمان جا رہے ہیں تو میں بھی جنت میں جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لاؤ۔ تو وہ مسلمان رئیس کہنے لگا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں؟ اس موقع پر میں کہاں سے تمہیں گواہ دے سکتا ہوں؟ تو ملائکہ نے کہا کہ اچھا اگر گواہ نہیں لا سکتے تو جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اب وہ رئیس دوڑا دوڑا پیارے آقا کے پاس گیا، پیارے آقا سے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ فرشتے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمانی پر گواہ لاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو تم اپنے گواہ پیش کرو مسلمان ہونے پر۔ تو وہ مسلمان رئیس کہنے لگا یا رسول اللہ
اس عالم آخرت میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو تم نے دنیا کے اندر میرے 2 شہزادوں سے گواہ طلب کیے تھے، تو اس وقت تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وہ غریب الوطن ہیں، وہ اپنے گواہ کہاں سے پیش کریں گے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے اپنے رخ انور کو موڑ لیا۔ جیسے ہی اس رئیس نے یہ خواب دیکھا تو ایسے ہی جب بیدار ہوا تو چیخنے چلانے لگا۔ گھر والے سب گھبرا گئے کہ یہ کیوں چیخ رہا اور چلا رہا ہے۔ بیوی بھی آئی، اس مسلمان رئیس سے کہنے لگی کیا تکلیف ہے، بتاؤ ہمیں، اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو طبیبوں کو بلایا جائے، وہ تمہارا علاج کریں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، طبیعت جسمانی میری خراب نہیں ہے، لیکن تمہیں کیا بتاؤں، میری دنیا بھی لٹ گئی، میری آخرت بھی لٹ گئی، ہائے ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح کہ کیا ہوا ہے ایسا کہ تیری دنیا بھی لٹ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی؟ تو مسلمان رئیس روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے اپنی قسمت پر، ہائے ہائے میں نے کیوں گواہ جو ہے وہ مانگے، کیوں میں نے شجرہ مانگا، میں نے تو اپنی قسمت کو پھوڑ لیا۔ پھر مسلمان بیوی وہ کہنے لگی رئیس زادے کی اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مسلمان ہونے کے لیے گواہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے جب حضور سے کہا یا رسول اللہ اس عالم آخرت میں تو گواہ نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا دنیا میں تو نے میرے شہزادوں سے گواہ مانگے تھے، تو ان کے پاس بھی کون سے گواہ تھے غریب الوطنی کے حالت میں۔ تو اب مجھ سے نبی پاک ناراض ہو گئے، ہائے میری آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ بیوی سے کہا کہ صبح 2 شہزادے میرے پاس آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، کھانا مانگنے کے لیے، رہائش مانگنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم سید زادے ہیں تو میں نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ تو جب وہ گواہ نہ دے سکے تو میں نے ان کو بھگا دیا، دھتکار دیا۔ اب مجھے خواب میں نبی پاک آئے ہیں اور نبی پاک نے اب مجھے دھتکار دیا، ہائے میری آخرت تباہ ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، صبح ہو جائے گی، وہ بچے اس شہر میں ہی ہوں گے، ہم ان کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگ لیں گے اور ان کو اپنے گھر پر لے کر آ جائیں گے، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو رہائش بھی دیں گے۔ جب وہ بچے راضی ہو جائیں گے تو ان کے نانا جان بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب اس رئیس کو کچھ تسلی ہوئی، کچھ تشفی ہوئی، کوئی امید کی کرن اس کو جاگی۔ اب صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہوئی رئیس اور وہ اس کے بیوی بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجوسی کے گھر پر رش لگا ہوا ہے، لوگوں کے درمیان خیرات تقسیم کی جا رہی ہے، غریبوں کو پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو وہ رئیس اور اس کی بیوی بھی، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مجوسی آج خیرات بانٹ رہا ہے، اس کے گھر پہ 2 ننھے شہزادے آئے ہیں، ان ننھے شہزادوں کی وجہ سے یہ خوب دل کھول کر خیرات کر رہا ہے۔ اب وہ رئیس جب مجوسی کے گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین و جمیل لباس ان دونوں شہزادوں نے پہنا ہوا ہے اور چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ تو وہ رئیس مسلمان ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر پہچان گیا، مجوسی سے کہا کہ یہ 10,000 درہم لو اور اگر تم چاہو تو میری ساری دولت تم لے لو، لیکن ایسا کرو ان دونوں شہزادوں کو میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، تم مجوسی ہو، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں ان مسلمان شہزادوں کو اپنے پاس رکھوں۔ تو مجوسی کہنے لگا اچھا تم شاید جنت الفردوس میں داخل نہ ہو سکے، اب تم داخلے کی وجہ سے یہ کچھ ان دونوں شہزادوں کو لینا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب تم جنت الفردوس سے روکے گئے تھے اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو رہا تھا، اور میں تجھے یہ 2 شہزادے کیوں دوں؟ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دے تو میں یہ دونوں شہزادے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ بھلائی کی تو تجھے پتہ ہے کہ مجھے اجر کیا ملا؟ مجھے اجر یہ ملا کہ اس کے نانا جان ہمارے خواب کے اندر آئے، ہم دونوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور ہمارے سارے خاندان کو جنت الفردوس میں داخل بھی کر دیا۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا اجر کتنا بڑا دیا
کہ دنیا کے اندر وہ کفر کے اندر مبتلا تھے، اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے، ضلالت کے اندر بھٹک رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے انہوں نے نیکی کی تو نبی پاک نے ایک نیکی کے عوض ان کو مسلمان کر دیا، اور پھر ایک نیکی کے عوض خاندان نبوت سے نیکی کرنے کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کو جنت الفردوس میں مل گئی۔